بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو کوئٹس کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے، اور لوگ اس سے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی ہے، عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقعہ ہونا ہی کافی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے، چلتے پھرتے رہو۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے، مگر آپ کی سواری بہت سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دیتے ہیں۔
عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے اہم تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اخلاص ہے۔ حضرت علی مجلس میں بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ تقدیر اور نصیب میں بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں اور کچھ تقدیر میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تب حضرت علی نے جواب دیا، اے انسان، تقدیر پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے تم اپنی ماں تبدیل نہیں کر سکتے، زندگی بھر تمہاری ماں وہی رہے گی۔ تم اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، تم اپنے پیدا ہونے کے لمحات تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے، اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پہ انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے۔ جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے، جس چیز پر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے، وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، مثلاً حضرت علی نے فرمایا جیسے کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اپنے علم پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو یہ اس کا فیصلہ ہے، قدرت کا نہیں۔ اس غلط فیصلے کا انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اور جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے، اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر بس؟ جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو زیادہ دینا چاہتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس منزل کے قابل بناتا ہے، اور قابل بنانے کے لیے اسے سیکھنا درکار ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس سے سکھانا چاہتا ہے اسے نہ کسی مکتب بھیجتا ہے نہ کسی استاد کے پاس، بلکہ اسے تکلیفوں کا زیور پہناتا ہے، کیونکہ اس زمین پر انسان کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے۔ اللہ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کر اس منزل کے قابل ہو جائے جو منزل اللہ نے اس کے لیے رکھ دی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔